نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رب کریم کے حضور دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے حق سچ بیان کرنے اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو بیان سانجی کا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سانجی کی طبیعت تھوڑی علیل تھی۔ اب آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ طبیعت تو بہتر ہے، لیکن تھوڑی کمزوری ہے۔ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد دور ہو جائے گی اور سانجی ہم میں موجود ہوں گے اور ہم سب کی تعلیم و تربیت فرمائیں گے۔ رب کریم فرماتا ہے کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ یہ جو آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اسی میں ایک سانجی نے جو ہمیں وظیفہ بتایا ہے یہ بھی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رب کریم کو بڑے سونے لگتے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وزن میں تو بہت ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز یہ ترازو میں بھاری ہوں گے۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم محمد۔ کہا یہ محمد کیا ہے؟ کہا میم ماضی جاننے والا، آگے حال جاننے والا، پھر آگے میم، پھر مستقبل جاننے والا، پھر فرمایا دال درود پڑھو نا اپنے آقا پر، کہ میرے رب کو بھی بڑا سونا لگتا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھتا ہے۔ اور فرمایا جب میرا نام لیا جائے اور جو شخص درود نہ پڑھے میرے نام پر، لعنت ہو اس شخص پر۔ اور فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ سبق سناؤں گا آپ کو اور پھر اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، فاتبعونی، یہ اتباع کرے حضور جانے جانا کی، تو رب کریم بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کہ دین وہ بلند رتبہ عطا فرماتا ہے اس شخص کو جو دین کا ہو جاتا ہے، کیونکہ دین خود بھی بلند ہے اور جو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو بھی بلندی رب کریم عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ دین ہے کیا؟ دین دینے والا خود اللہ ہے، وہ خود جو بلند ہے۔ دین دینے والے حضور جانے جانا ہے، وہ خود جو بلند ہے۔ دین عطا کرنے والا پیر و مرشد ہے، وہ خود جو بلند ہے۔ دین دینے والا ماں باپ ہے، وہ خود جو بلند ہے۔ جو بلند ہے جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے رب کریم انہیں بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم نے اپنی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔
ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ دین کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ آج حال یہ ہے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، لیکن جو چیز ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی وہ کیا ہے؟ اولاد کا نیک ہو جانا۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ حضور یہ آپ سے پوچھتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ یہ خسارہ عمل کن لوگوں کے ہیں؟ فرمایا فرما دیجئے کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے عمل خسارہ ہیں جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ انہیں نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے۔ فرمایا نا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے اور نہ تمہارا مال کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اگر اس دن کام آئے گا تو قلب سلیم والا کام آئے گا۔ دیکھیے قرآن نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا، لیکن اب کتنے ہیں جنہوں نے اسے سمجھا، اس پر عمل کیا اور اپنے آپ کو بھی دین کے مطابق کیا اور اپنی آل اولاد کو بھی دین کے مطابق کیا۔ خود دین پر ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ آج حال یہ ہے کہ ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے کہ بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، کہ ہم بچوں کا اتنا کرتے رہے، آج جب ہماری ضرورت ان کو تھی ہم کرتے رہے، اب ان کی ضرورت ہمیں ہے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے ہمارا خیال تک نہیں کرتے۔ تو جب وقت تھا آپ کے پاس تب آپ نے ان کی دین کے مطابق تعلیم نہیں کی۔ آج تو آپ بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کہ اب بچے بڑے ہو گئے، جب چھوٹے تھے آپ تعلیم کر سکتے تھے تو آپ کسی اللہ کے بندے کے پاس لے کر آتے نا، اللہ کا بندہ تعلیم کرتا، اسے پتہ ہوتا کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے جب اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو بہت سے سبق اس آیت مبارکہ میں ملتے ہیں۔ پھر فرمایا وَقَضَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ رب نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں ماں باپ کا ذکر کیا، اور رب کریم نے کہا نہ ماں باپ تجھے دوبارہ ملیں گے اور نہ جو زندگی تجھے ملی ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ جب نماز کی باری آئی تو کیا کہا کہ اگر تم بیمار ہو تو بعد میں نماز پڑھ لو، اس حالت میں ہو کہ نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو بعد میں پڑھ لو۔ جب روزے کی باری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اگر تم روزے نہیں رکھ سکتے، فمن کان منکم مریضا، تم مریض ہو سفر میں ہو تو بعد میں روزے رکھ لو۔ ہر چیز میں معافی ہے، لیکن فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ مال ہے، ہم یہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، کچھ لوگ آئے سوال کیا یا رسول اللہ کہاں مال خرچ کریں؟ اے حبیب فرما دیجئے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ بہترین خرچ کرنا مال کیا ہے؟ اپنے ماں باپ پر مال خرچ کرو۔ اب یہ باتیں بچے کو پتہ ہوں گی تو وہ اس پر عمل کرے گا نا۔ جب بچے نے یہ باتیں سنی نہیں ہوں گی تو ویسے کیسے عمل کرے گا؟ یہ اللہ کا بندہ ہے جو تربیت فرماتا ہے۔ اور دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واضح کر دیا، اسی طرح اللہ کا بندہ بھی دین کو آسان کر کے
بیان کرتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ دین کیا ہے۔ بتایا کہ اللہ سب سے پہلے ہے، پھر اللہ کا بندہ حضور جانے جانا ہے، پھر پیر و مرشد ہے، پھر ماں باپ ہے۔ یہ مقام بیان کر دیے کہ اس طرح بیان کر دیا کہ ہر آنے والے کو پتہ چل جائے کہ دین کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ہے نا، اب سفر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کا بندہ کیسے تعلیم فرماتا ہے، کتنا آسان کر دیتا ہے۔ آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں، آپ کشتی میں بیٹھے، آپ نے 3 روٹیاں لی، سفر کرنا شروع کیا۔ ایک شخص آیا، آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، کہا حضور میں بھی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ سفر شروع ہوا۔ کچھ سفر کرنے کے بعد آپ کو بھوک لگی، آپ نے کہا یہ 3 روٹیاں ہیں، ایک روٹی میری ہے، ایک روٹی تمہاری ہے، تیسری روٹی ابھی تم رکھ لو، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ آپ کچھ لائے، تو جب آئے تو وہ شخص ایک روٹی پڑی تھی، باقی روٹیاں کھا چکا تھا۔ آپ نے کہا ایک روٹی میری تھی، ایک تمہاری تھی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہا حضور مجھے نہیں پتا۔ اب دیکھیے کیسے اللہ کا بندہ تعلیم فرمائے گا۔ پھر دوبارہ سفر شروع ہوا، ایک جنگل میں سے گزرے، آپ کو پھر بھوک لگی، آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، ہرن آپ کی طرف آئی، آپ نے اللہ کے حکم سے ہرن کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوشت بنایا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کو پھونک ماری اس کی ہڈیوں پر، وہ دوبارہ زندہ ہو گئی، چلنے لگ گئی، چلی گئی۔ وہ شخص بڑا حیران پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ وہ تیسری روٹی کا بتاؤ کدھر ہے؟ کہا حضور مجھے تو نہیں پتا۔ پھر تھوڑی آپ آگے گئے، پھر آپ کو بھوک لگی، پھر ایک پرندہ تھا، آپ نے اشارہ کیا، وہ پرندہ نیچے آیا، وہی ماجرا کیا آپ نے۔ پھر اللہ کا حکم سے کہا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ تیسری روٹی؟ کہا حضور مجھے تو نہیں پتا۔ پھر آپ سفر کرنے کے بعد جب کشتی سے باہر آئے تو آپ نے نا کچھ مٹی کے ڈھیر پر اللہ کے حکم سے اسے کہا کہ سونے کے ہو جا، وہ سونے کے ہو گئے۔ 3 ڈھیر تھے، تو آپ نے خوبصورت تعلیم فرمائی، کہا ایک میرا ہے اور ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس شخص کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ کہا حضور وہ روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ دیکھیے یہ اللہ کا بندہ کیسے تعلیم فرماتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سپ بھی مر جاوے تو لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ اللہ کا بندہ ایسے تعلیم فرماتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سب اسی لیے آئے بیٹھے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اچھا یہ سب اللہ کے بندوں کے پاس آتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، رب نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 لوگ تھے، ساتھ رب نے کہا نہیں چوتھا کتا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ نے کہا نہیں 5 لوگ تھے، پھر رب نے کہا نہیں 6واں ان کا کتا بھی تھا۔ پھر آگے فرمایا نہیں، کچھ نے کہا 7 لوگ تھے، رب نے فرمایا نہیں 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ رب کریم تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں تو کتے کا بار بار بتا رہا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ کتا بھی لگ جاتا ہے نا، انہیں بھی رب کریم یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ بار بار قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ ارے اصحاب کہف کے کتے کا اتنا مقام ہے تو جو اللہ کے بندوں کے ساتھ بندے لگ جاتے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا بندہ ہمیں ملا ہے۔
اور یقین جانیے آج حال یہ ہے کہ زیادہ علم جتنا ہے لوگوں کے پاس، عمل نہیں ہے۔ علم ہے، عمل ہے، تو تقویٰ نہیں ہے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اس پر عمل نہیں۔ علم اور عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تقویٰ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ رب کے ہاں وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو علم آپ کو تقویٰ ہی نہ دے، خوف خدا ہی نہ دے۔ اب دیکھیے نا، امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور کیا انسان سے فرشتہ افضل ہے؟ کہا ہاں ہاں فرشتہ افضل ہے۔ کہا کیا انسان سے کتا انسان سے کمتر ہے؟ کہا ہاں کتا انسان سے کمتر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو رب کریم نے فرشتے کو ایک عقل عطا کی ہے لیکن نفس عطا نہیں کیا، لیکن اور کتا اس کو نفس عطا کیا ہے، عقل عطا نہیں کی۔ اب انسان کو رب کریم نے عقل بھی عطا کی ہے، نفس بھی عطا کیا ہے۔ اگر وہ عقل کے ساتھ نفس پر قابو پا گیا تو وہ فرشتے سے افضل ہو گیا، اگر وہ نفس پر قابو نہ پا سکا تو وہ کتے سے بھی کمتر ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کا بندہ کیسے تعلیم فرماتا ہے۔ دوبارہ واپس آتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میں نے ہر شے کو تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، پر اے نادان جس مقصد کے لیے تو بنایا گیا اس مقصد کو ہی بھول گیا۔ تجھے تو میں نے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اور تجھے میری عبادت کے لیے تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یقین جانیے آج حال یہ ہے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ نماز پڑھ لو، آگے سے 10 دلیلیں ملتی ہیں کہ میرے کپڑے خراب ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور جہالت اتنی عام ہے کہ یہ تو ایسے کہہ دیتے ہیں کہنا نماز پڑھ لو، آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ یہ دیکھیے انشاءاللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے چاہا تو پڑھ لیں گے۔ ارے اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو نماز تجھ پر فرض کی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تو نماز پڑھے، لیکن جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا جواب دینا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ محبت کیا ہے؟ المحب لا یملک یسلم کل الا محبوبہ، حضور کا سچا محب وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز کا مالک آقا کو بنا دیتا ہے۔ گھر اس کا ہوتا ہے پر وہاں شریعت مصطفیٰ کی چلتی ہے، بیٹی اس کی ہوتی ہے پر وہاں پردہ مصطفیٰ کا چلتا ہے، ملک اس کا ہوتا ہے پر وہاں قانون میرے مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ وہ اپنی ہر چیز کا مالک آقا کو بنا دیتا ہے، یہ حضور کا سچا محب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ہر چیز کا مالک آقا کو بنایا ہے؟ اگر تو بنایا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اپنے ہر چیز کا مالک آقا کو بنا دیا ہے، کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ تو اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے تو ہمیں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے نا، گھر میں ایک مرد ہوتا ہے کمانے والا اور 10-12 لوگوں کا خیال کرتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، پورا دن کام کرتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے بھی تو کتنا کچھ کرتا ہے، لیکن کیا جس دنیا کی طرح لیے اتنا کچھ کرتا ہے، کیا تو نے دین کے لیے کبھی اتنی محنت کی؟ کیا تو نے اپنے اہل و عیال پر اتنی محنت کی کہ وہ دین کے مطابق ہو جائیں؟ دیکھیے ماں بچے کو صبح 6 بجے اٹھا دیتی ہے اسکول کے لیے، لیکن یہی اگر دین کا کہا جائے نماز پڑھ لے بچہ
آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ بچے ابھی چھوٹے ہیں. سارے جواب دین کے لیے رہ گئے اور دنیا کے لیے کوئی جواب نہیں. ادھر آگے سے آگے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے. ٹھیک ہے دنیا بھی کرو، لیکن دنیا تو عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے. اصل تو وہ ہے تو نے آگے بھیجا. فرمایا نا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا تو وہی رہے گا جو تو نے آگے رب کریم کو بھیج دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو. اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہم سے راضی ہوں، تاکہ جب ہم وہاں جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ وہ ہم سے خوش ہوں اور کہیں یہ میرا وہ امتی ہے جس سے میں راضی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.